یہ عورت بہت سے ڈریمز لے کے پیدا ہوئی ہے، لیکن وہ اپنی زندگی میں اتنی مگن ہو چکی ہے اور وہ ہر روز ایک نئے مینٹل ٹارچر سے گزرتی ہے. اس کو وہ سب کچھ جھیلنا پڑتا ہے، وہ سب کچھ سننا پڑتا ہے جو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا. وہ ایک ایسے ٹراما سے گزرتی ہے جو سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے کسی بھی انسان کے اوپر، کہ اس کی عزت نفس کو ہرٹ کیا جائے یا اس کو اس کی ذات کی نفی کی جائے. یہ عورت شادی سے پہلے جب اپنے پیرنٹس کے گھر میں ہوتی ہے تو یہ وہ باتیں سن کے بڑی ہوتی ہے کہ اس کو کیا پتا، یہ تو بے وقوف ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے. یہ عورت ہمارے معاشرے کے ہر گھر میں ہے. شاید آپ کی فیملیز میں بھی یہ عورت پائی جاتی ہے، آپ کی ماں کی صورت میں، آپ کی بہن کی صورت میں، آپ کی بیٹی کی صورت میں. یہ عورت اگر 6 بہنوں میں سب سے بڑی بہن کسی فیملی میں ہو تو اس کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس کو تو رول ماڈل بننا ہے. اس کو تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے رول ماڈل بننا ہے، اور رول ماڈل بننے کے لیے اس کو اپنی زبان کاٹنی ہے، اس کو اپنی آنکھیں بند کرنی ہے، اور اس کو اپنی عقل پہ تالے لگا دینے ہیں. اور یہ عورت جب BA کر لیتی ہے تو اس کو اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ اب یہ بیکار ہے، اس نے کیا کرنا ہے آگے، اس کی تو شادی ہو جائے گی، اس نے تو بچے ہی پالنے ہیں، اس کو آگے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے. یہ عورت ساری باتیں سنتی ہے اور پھر بھی مسکراتی ہے. اس کے بعد اس کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو تم اپنے سارے ڈریمز پورے کر لینا اپنے نئے گھر میں جا کے، کیونکہ تم اس گھر میں کچھ نہیں کر سکتی لیکن تم اپنے اگلے گھر میں جا کے سب کچھ کر سکتی ہو. ہمارے یہاں پہ ہر لڑکی کو یہی بتایا جاتا ہے کہ یہاں نہیں کرنا لیکن اگلے گھر میں تو بہت آزادی ہے اور تم سب کچھ کر سکتی ہو. اور یہی خیال سوچ کے وہ سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے شادی کر دو. اور جب اس کی شادی کے لیے اسے پوچھا بھی نہیں جاتا بلکہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے، جبکہ اس کو شادی کا مطلب بھی پتہ نہیں ہوتا اس عمر میں، اور وہ اپنے سارے ڈریمز سمجھتی ہے کہ میں اگلے گھر میں جا کے پورے کروں گی. اس کے بعد جب وہ اپنے نئے گھر میں آتی ہے تو وہ کس چیز سے گزرتی ہے. اس کو نئے لوگ، سسرال والے، اپنے نیا سارا فیملی سسٹم اور نئے کلچرز اس کو ملتے ہیں. اور اگر اس کے اوپر 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی اس کا شوہر ہو تو ڈبل مینٹل ٹارچر سے اس کو گزرنا پڑتا ہے اور اس کی ذمہ داری اور اس کا پریشر ڈبل ہو جاتا ہے. کیا حسن اتفاق ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی 5، گویا آزادی ناممکن. آئیے ملتے ہیں اس عورت سے، اور یہ عورت میں ہوں، رابعہ آغا ارمغان. میں وہ عورت ہوں جو سوسائٹی کے ہر گھر میں ہوتی ہے اور اس کے بہت سے ڈریمز ہوتے ہیں. بچپن سے وہ بہت کچھ کرنا چاہتی ہے اپنی زندگی میں لیکن وہ کچھ کر نہیں پاتی ہے کیونکہ بہت سی پابندیاں اور سوسائٹی کے پریشرز ہوتے ہیں. اور اس کے بعد یہ عورت یہ سوچتی ہے کہ میں اب آگے کیسے بڑھوں. وہ اپنے آپ کو بھول جاتی ہے، وہ اپنی فیملی کے جھنجھٹوں میں اتنی بزی ہو جاتی ہے کہ وہ نہ اپنی تعلیم مکمل کر پاتی ہے، نہ وہ اپنے آپ کو جان سکتی ہے، نہ وہ اپنے آپ کو پہچان سکتی ہے. اس کی پہچان کھو جاتی ہے، اس کی شناخت کھو جاتی ہے. اور اس کے بعد میں نے آج یہاں پہ کھڑے ہونے کا مقصد یہی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو بدلا. میری زندگی ٹرانسفارم ہوئی کیونکہ میں نے اپنی زندگی پہ محنت کی اور میں نے اپنی زندگی میں ریوائول آف تھاٹ پروسیس سے لٹرلی گزر کے دیکھا ہے کہ جب تک آپ اپنی زندگی میں اپنی سوچ کو نہیں بدلتے آپ اپنی زندگی کو بدل ہی نہیں سکتے ہیں. اس زندگی میں مجھے بہت شوق تھا انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کرنے کا، مجھے بہت شوق تھا سائیکالوجی پڑھنے کا، میں بہت کچھ کرنا چاہتی تھی لیکن میں کر نہیں سکی تھی. پھر میں نے سوچا کہ مجھے ان نارمز کو توڑنا ہے. میں نے سوسائٹی کے نارمز کو چیلنج کیا، میں نے ان ٹیبوز کو توڑا اور اس اسٹگما کو توڑا کہ ایک عورت عمر کے مخصوص حصے میں، ایک خاص حصے میں کچھ نہیں کر سکتی. کیا وہ اپنا کریئر نہیں بنا سکتی؟ کیا وہ اپنی ذات کے اوپر کام نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے. میں نے چیلنج کیا اور میں نے اس کو کر کے دکھایا.
I was 38 years old when I completed my master's in English literature. मुझे और from University of Punjab मुझे लोगों ने बहुत चैलेंज किया. उन्होंने कहा तुम नहीं कर सकती, तुम तो वही औरत बनी रहो जो हो, क्योंकि ये औरत, इस औरत में भी कुछ बुराई तो नहीं थी. ये एक अच्छी माँ थी, एक अच्छी बीवी, एक अच्छी बहू बनने की पूरी कोशिश तो करती थी, लेकिन शायद ज़्यादा लोग उससे खुश नहीं थे. फिर उसने इन नॉर्म्स को तोड़ा, अपने ज़हन को बदला, अपने पर्सपेक्टिव को बदला, अपने परसेप्शन को बदला और सोचा कि नहीं. उसने अपने आप से पूछा कि क्या मैं ये ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ और क्या मैं सारी ज़िंदगी ऐसी ही रहूँगी. मेरे अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं रहना. आई हैव टू चेंज माई लाइफ. और मेरी ज़िंदगी को कोई और बदल ही नहीं सकता जब तक मैं खुद ना चाहूँ. जिस वक्त मेरे हाथ में मास्टर्स की डिग्री आई, इट वॉज अनबिलीवेबल. और मैं आपको बता नहीं सकती कि वो ज़िंदगी का क्या मोमेंट था मेरी ज़िंदगी का, कि मैं उस खुशी को शायद यहाँ पे एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती. बट मुझे एक हौसला मिला कि यस आई कैन डू समथिंग. मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकती हूँ और मैं आगे बढ़ सकती हूँ. मैंने अपने ऊपर मेहनत करना शुरू की. मैंने डिफरेंट सर्टिफिकेशंस किए, मैंने कोर्सेज किए, मैंने वर्कशॉप्स अटेंड किए, मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम किया, मैंने अपने सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम किया और मैंने डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग ली. और इसके बाद डिफरेंट सर्टिफिकेशन करते हुए साइकोलॉजी का शौक था, सो वो भी पढ़ा. और इसके बाद क्योंकि साइकोलॉजी में इसलिए पढ़ना चाहती थी क्योंकि मैं लोगों के बिहेवियर्स को समझना चाहती थी कि वाई हमारी सोसाइटी में ये सब कुछ ऐसा क्यों है. और मैं उन ख़वातीन के मसाइल को हल करना चाहती थी जो मेरी तरह इस अपने वजूद से बेखबर ज़िंदगी गुजार रही थी. और उसके बाद मैंने वो ख़वातीन जिनको इस सब की ज़रूरत थी और जो मेरे कल में जी रही थी, मैं उनको उससे निकालना चाहती थी. मैंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और जब मेरी अचीवमेंट्स मुझे मिलना शुरू हुई तो मैंने प्लेटफॉर्म पे उनको कोर्सेज करवाने शुरू किए और मैंने घर बैठी औरत को कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाए और उनके सारे स्किल डेवलपमेंट पे काम किया. और उसके बाद मैंने उनको फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग एंड एवरीथिंग, जितने भी स्किल्स वो कर सकती हैं और घर पे बैठ के वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, मैंने वो सब उनको सिखाया. और इस तरह से मैंने घर बैठी औरत को एम्पावर करने की अपनी कैपेसिटी में पूरी कोशिश की, जो कि मुझे लगता था कि एक ड्रीम है, लेकिन ये ड्रीम मैंने पूरा करके देखा. और इसके बाद मेरी ज़िंदगी में मैंने जागती बंद आंखों से तो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन खुली आंखों से ख्वाब देखना सीखना पड़ता है और मुझे वक्त ने सिखाया. और जब आप एक बार खुली आंखों से ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं तो फिर आप पैशन और मैडनेस का सफ़र शुरू करते हैं. और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई पैशन है तो फिर आपकी ज़िंदगी ही उसकी ड्राइविंग फोर्स होती है. रास्ते में बहुत से चैलेंजेस आते हैं, बहुत रुकावटें आती हैं, लेकिन आपको उनको पार करना होता है. और आपका पैशन और डेडिकेशन आपकी ड्राइविंग फोर्स होती है जो कि आपके रास्ते में आने वाले हर तरह के चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार होती है. तो हमारे रास्ते में भी बहुत से ऐसी चीज़ें आती हैं कि हमें गिराया जाता है, हमारी आइडेंटिटी छीनने की कोशिश की जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन हम वहीं पे कायम रहते हैं क्योंकि हम पैशनेट हैं. मैंने जब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया तो मैंने उन लड़कियों की ज़िंदगी में एक विंडो खोलने की कोशिश की. वो विंडो जहाँ पे वो आज़ादी से सांस ले सकें और अपने दिल की बात कह सकें. लेकिन इस विंडो का ये मतलब नहीं था कि मैं उनको बगावत सिखाऊं. मैं उनको सिर्फ उनकी ज़ात पे काम करना सिखाना चाहती थी और मैं चाहती थी कि वो अपने आप को पहचाने और अपने पोटेंशियल को जाने और उनके अंदर जितनी भी कैपेसिटी है वो उसमें अपने स्किल्स के ऊपर काम करें और अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें और अपनी ज़ात को समझें और अपनी ज़ात को पालें. क्योंकि जो सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो जर्नी है वो मेरा बहुत टफ था और मैं चाहती थी कि मैं उन ख़वातीन को हेल्प कर सकूं जिनको इसकी ज़रूरत है. तो मैंने डिफरेंट विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में जाके भी ख़वातीन को हेल्प किया. इस वक्त मैं पाकिस्तान के 3 बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ काम कर रही हूँ और मेरे पूरे पाकिस्तान भर में बहुत से स्टूडेंट्स हैं और मैंने कराची से सवात तक काम किया है. और मैं इस वक्त पाकिस्तान के 3 बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ काम कर रही हूँ जिसमें कि मैंने ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है और
میں نے اس اسٹرانگ پلیٹ فارم کے تھرو جو خواتین تھیں رورل ایریاز کی ان کو یونائٹڈ نیشن ویمن کے ساتھ مل کے ان کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ٹریننگز دی. ان کے پاس سکلز تھے لیکن ان کو اپنی بزنس کو مارکیٹ کرنا نہیں آتا تھا. میں نے ان ٹریننگز کے تھرو ان کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو ان کو انٹرنیشنل مارکیٹس تک پہنچایا اور انہوں نے بہت زبردست بزنسز کیے. اس کے علاوہ میں نے بہت سے فیمیل انٹرپرینورز کو برانڈ ڈیولپ کرنے میں ان کو کیا, بیکاز آئی بلیو کہ ہم سب ایک برانڈ ہیں لیکن ہم سب کو اپنی ویلیو خود کریٹ کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد ہی لوگ ہمیں جاننا شروع کرتے ہیں اور اس کے لیے بہت محنت درکار ہوتی ہے. میں نے اپنے اوپر بہت محنت کی ہے. میں نے سب سے پہلے تو میں نے اپنے دماغ کو یہ سمجھایا کہ مجھے کسی بھی مینٹل ٹراما کو کمپرومائز نہیں کرنا ہے. مجھے اپنے ذہن کے ساتھ اگر کوئی ایسی تکلیف پہنچتی کسی بات سے تو مجھے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے, کیونکہ جب تک اپنے آپ کی خوشی کے لیے کام نہیں کروں گی اس وقت تک میں کسی اور کی خوشی کے لیے بھی کام نہیں کروں گی. اور جب میں نے یہ پلیٹ فارم شروع کیا تو میں نے ایز اے اسٹارٹ اپ کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا. مجھے ڈفرینٹ کمیونٹیز ملتی گئیں, بہت سے میرے نیٹ ورکنگ بہت زیادہ ہوئی اور اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے انکریج کرنا شروع کیا اور مجھے بہت حوصلہ ملنے لگا اور میرا کانفیڈنس بلڈ ہونے لگا. اور اس کے بعد میں اس راستے پہ چل پڑی تھی کیونکہ یہ کام میں نے کسی مانیٹری بینیفٹ کے لیے نہیں کیا تھا. یہ کام میں نے اپنے زندگی کا مقصد بنا کے کیا تھا اور میں اس کام کو جب تک میں زندہ ہوں میں کرنا چاہتی ہوں. اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی لڑکی بھی مینٹل ٹراما سے نہ گزرے, سائیکولوجیکل پریشر سے نہ گزرے, کیونکہ آئی نو ہاؤ اٹ فیلز ٹو بی نتھنگ. اور نتھنگنیس سے یہاں تک آنے کا سفر بہت لمبا ہے لیکن مجھے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگا اس کے اندر, کیونکہ میں نے بہت زیادہ پاور کے ساتھ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ میں یہاں تک پہنچی. اور آج یہاں پہ جو میں کھڑی ہوں یہ بھی میری زندگی کا ایک میریکل ہے. 10 سال پہلے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اس پلیٹ فارم پہ آؤں گی اور میں آپ لوگوں سے بات کروں گی, اور یہ میری زندگی کا میریکل ہے. کیا آپ لوگوں نے اپنی زندگی کا میریکل ڈھونڈ لیا ہے؟ اگر نہیں تو جائیے اور تلاش کیجیے. تھینک یو سو مچ.